الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے بات چل رہی تھی دو چیزوں کے بارے میں۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ کھانا کھلانا ایک دوسرے کو اور سلام کرنا ہر اس کو جس کو پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچانتے، اجنبی کو بھی سلام کرو۔ یہ جو عمل بتلایا کہ سب سے اچھا عمل ہے، اس اعتبار سے افضل ہے، مختلف حیثیت سے مختلف اعمال افضل ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے افضل ہے کہ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں لوگ مانوس ہوتے ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ کھانا آپ کھلائیں گے، غریب کو کھلائیں یا امیر کو کھلائیں، رشتہ دار کو کھلائیں یا اجنبی کو کھلائیں، مسلمان کو کھلائیں یا کافر کو کھلائیں، ہر صورت میں افضل عمل یہ ہے کہ دوسرا آدمی دوسرے کو کھانے کو دے۔ اور روایات کے مجموعے سے اور فقہا کے تعلیمات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی نہیں کہ کھانا کھلائیں باقاعدہ دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، بلکہ کوئی بھی کھانے کی چیز دے دیں، چاہے کھانا گھر پہ بلا کر کھلا دیں یا گھر پر پہنچا دیں پکا ہوا کھانا، یا کچا سامان جو پکا نہیں ہے ابھی وہ گھر پہ پہنچا دیں، کوئی چیز وہ خود پکا کے کھا لیں، یا کوئی پھل کسی کو دے دیں، یہ بھی سب کھلانے میں موجود، کھلانا ایک دوسرے کو، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کا ایک خاص اسلوب ہے قرآن کا کہ جب کبھی کسی بڑے گناہ سے روکنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو بہت دور سے اس کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ جہاں کہیں اب حکومتوں کے نظاموں میں بھی، شہری نظاموں میں بھی دیکھتے ہیں، اگر کہیں فساد ہو رہا ہے تو ٹریفک کو دور سے روک دیتے، آنے جانے کے راستے سب بند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانا ہے، آپ اس کے اختلافات سے بچانا ہے، قتل و غارت گری سے بچانا ہے، ایک دوسرے کو مارنے سے۔ قتل و غارت گری تو اتنا خوفناک عمل ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کسی نے مارا تو قرآن کریم نے سخت وعید دی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا، جہنم میں جائے گا قاتل، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اللہ پناہ میں رکھے۔ قتل سے بچانا ہے، پھر اس سے بچانے کے لیے شروع کیا کہاں سے کہ محبتیں پیدا کرنے کے اسباب پیدا کیے، کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو، سلام کرو ایک دوسرے کو، جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بنو، اور پورے مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ بچوں کے محبت اختیاری نہیں ہے، کسی کے سے محبت ہوتی ہے کسی کے نہیں، تو آگے حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے آپ اس میں محبتیں پیدا ہوں گی؟ وہ یہ کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اس موضوع پر میں کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں، اور کئی مرتبہ عرض کرنے سے بھی کوئی حرج نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بھی یہ ہے، کوئی بات اہم ہوتی ہے جگہ جگہ اس کو کہتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق دینا ہے، کتنی جگہ اس کے واقعے کو بیان فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کے دوسرے واقعات کو۔ ایک ہی بات کو بار بار جگہ جگہ کہا جاتا ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آج کل بہت چونکہ علم دین کا ہے نہیں، اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں دین نہیں پڑھایا جاتا، دینی آداب ہم سرکاری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ سارے کے ساتھ جو سب کو علماء بنانا ضروری ہے، نہیں، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، اکنامک کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی تیار ہوں گے ان کالجوں سے، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان تو ہوں، تو مسلمان ہونے کے لیے بھی ان کی بنیادی تعلیمات کچھ دین کی ہونی چاہیے تھی اسکولوں میں، جس سے آدمی مسلمان رہے، وہ نہیں ہو رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دین پر عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اور چونکہ معلوم نہیں ہے تو بڑے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آدمی چھوٹا سا عمل چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا بیمار کی عیادت کرنا، وہ بیمار مسلمان ہو یا کافر ہو، عزیز و قریب ہو، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، یا دوست ہو یا دوست نہ ہو، کسی بیمار کی عیادت کرے، طبیعت پوچھ لیں، تسلی کی کچھ بات کر دیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رات کو کسی مریض کی عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جس نے صبح کو عیادت کی اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے رات تک دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حدود کے اندر ہو، دین کے اندر ہر چیز کی ایک حد ہے، عیادت بھی مسنون طریقے سے ہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو بالکل کم سے کم بیٹھو، جتنی جلدی ممکن ہو، بس اس کو سلام کرو، ضرورت ہو تو اس کی تسلی کے لیے اس کے ہاتھ پر رکھ دو، کچھ دعا کرو، تسلی کے کلمات کہو اور اس کے چلے جاؤ۔ بہت سے لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، ڈیرا ڈال دیتے ہیں وہ مریض کے پاس، وہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہے مگر بار بار ضرورت ہے سنانے کی، کام میں ڈالنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن اب دیکھیں ہمارا ہر وقت کی بات ہوتی ہے ذہن سے نکل جاتی ہے، بڑے بزرگ ہیں، حکیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد رشید ہیں، اور امام بخاری کے ایک واسطے سے استاد ہیں۔ وہ بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے کوئی آیا اور وہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، اٹھ کے جاتا ہی نہیں، بیچارے انتظار کر رہے۔ تو وہ کہنے لگے آج کل لوگوں کو اصل میں دین کی تعلیمات معلوم نہیں، آداب نہیں معلوم، مریض کو عیادت اس طرح کرتے ہیں کہ بجائے راحت کی تکلیف پہنچے۔
اور وقت ضائع کرتے ہیں اس کا. تو اس نے کہا وہ جو بیٹھا ہوا تھا کہ میں چٹخانی لگا دوں اس کی دروازے کی. کہا کہ چٹخانی لگا دو مگر باہر سے لگا ہو جا کر, اندر سے نہ لگاؤ. مطلب یہ کہ تم رخصت ہو جاؤ کسی طریقے سے. مریض بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیشاب پخانے کی بھی ضرورت ہے, دواؤں لینے کی بھی ضرورت ہے, گھر والوں کی مدد کی ضرورت ہے, اس کو کتنے کام ہوں گے, لیٹنے کو بھی اس کا دل چاہے گا, اس کے آپ نے وہ کر دی. بعض لوگ تو پورا کنبہ لے کر, پوری فیملی لے کر عیادت کے لیے بے وقت پہنچ جاتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں صاحب, پوچھنے کے لیے آئے, کیونکہ پوچھنا ایک رسم بنا دی. اس کی وجہ نہیں معلوم کہ وجہ مقصود ہے دوسرے کو راحت پہنچے, تکلیف سے پرہیز ہو. تو عیادت چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے, اگر کسی مریض کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عیادت کے لیے اس کے بعد جانے سے اس کو تکلیف ہوگی یا تیمارداروں کو تکلیف ہوگی تو پھر وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. اب تو ٹیلی فون کا ذریعہ موجود ہے, ٹیلی فون سے عیادت کر لیں اور تسلی کے کلمات کہہ دیں تو اس سے بھی عیادت کی سنت ادا ہو جائے گی. تو دیکھیے یہاں سے چھوڑا ہے کہ تکلیف نہ پہنچے ایک کو دوسرے سے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام نے ہر چیز کو برداشت کر لیا ایک حد تک, بڑے سے بڑے گناہ کو بھی خاص حالات میں برداشت کر لیا ہے. کوئی بھوکا ہے, پیاسا ہے, جان بلب ہے, مر جائے گا اگر شراب موجود ہے اس کے پاس, اگر شراب پیے گا تو جان بچ جائے گی ورنہ مر جائے گا. تو اتنی شراب پی لینا جائز ہے کہ جان بچ جائے. خنزیر کا گوشت اگر اتنا کھا لے ایسے موقع پر کہ جس سے جان بچ جائے تو خنزیر کا گوشت بھی کھانے کی گنجائش ہو جاتی ہے. لیکن ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت کسی حال میں نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جسے جھگڑا پیدا ہو, کسی حالت میں گنجائش نہیں. مثالیں سمجھیں آپ. عید کی نماز میں اگر استاد سے کوئی امام سے کچھ خطا ہو گئی, بھول چوک ہو گئی, واجب ترک ہو گیا, واجب کے ترک ہونے سے سجدہ سہو ہوا کرتا ہے ہر نماز میں, مگر عید کے نماز میں اگر ایسا ہو جائے تو فقہاء نے لکھا کہ سجدہ سہو نہ کریں. کیوں؟ اس بات کہ عید کی نماز کا طریقہ باقی نمازوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. آپ اگر سجدہ سہو میں جائیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے, کوئی کھڑا ہو جائے گا, کوئی بیٹھا رہے گا, اور کوئی سلام پھیر دے گا, سلام پھیر کر فارغ ہو جائے گا, حالانکہ ابھی نماز باقی ہے. سجدہ سہو کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے تو جن کی نمازیں خراب ہوئیں وہ لڑیں گے امام صاحب سے اور یہ دوسروں سے کہ تم نے ہماری نماز خراب کروا دی. اس بات پہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے, بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو نہ کرے تاکہ جھگڑا نہ پیدا ہو مسلمانوں میں. اسی طریقے سے شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. 3 صورتیں ہوتی ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی. ایک یہ کہ جنازہ بھی مسجد میں, امام بھی مسجد میں, مقتدی بھی. دوسرے یہ کہ امام اور کچھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں, باقی اندر ہوں. ایک صورت یہ کہ صرف جنازہ مسجد سے باہر ہو, امام اور مقتدی پیچھے ہوں. لیکن تمام صورتیں مکروہ ہیں, کوئی مکروہ تحریمی ہے, کوئی تنزیہی, تمام مکروہ ہیں. مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نماز جنازہ مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی, باہر جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی. اب بھی ہمارے الگ جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے, لیکن فقہاء نے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اگر باہر راستہ رکتا ہو لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنے سے, باہر اگر پڑھیں گے تو لوگوں کا راستہ رکے گا تو پھر نماز جنازہ مسجد میں پڑھ لو. حالانکہ مسجد میں پڑھنا مکروہ تھا, مکروہ تحریمی تھا, مگر اس کو برداشت نہیں کیا کہ کسی مسلمان کو آپ کے عمل سے تکلیف پہنچے. کیا ہوگا, آپ نے راستہ روکا, حالانکہ نماز جنازہ میں راستہ کتنی دیر کے لیے رکتا ہے, 5, 7, 10 منٹ کے لیے. اس کو بھی شریعت نے برداشت نہیں کیا کسی کا راستہ روکا جائے, بلکہ
نماز یہاں پڑھ لو، مسجد کے اندر پڑھ لو۔ تو ہر چیز کو برداشت کر لیا گیا، لیکن ایسا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑے۔ بیت اللہ شریف جو موجودہ بیت اللہ شریف ہے، یہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے کی ایک داستان ہے، مشرکین مکہ نے بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اس سے کچھ مختلف تعمیر کر دی تھی، کم کر دی تھی جگہ۔ حتیم میں جو جگہ موجود ہے 6 ہاتھ تک تقریباً، وہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کا زمانہ تھا، نبوت نہیں ملی تھی، تو وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی تھی مشرکین مکہ نے۔ ان کے بعد پیسے کم پڑ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی، لمبی داستان ہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں کافروں کی، حملے کرتے تھے مدینہ طیبہ پر، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آ گیا۔ فتح مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، مشرکین کی حکومت وہاں سے ختم کر دی گئی، اور مشرکین کو بھی امان دے دی گئی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو نہیں مارا جائے گا۔ تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی تعمیر یہاں تک تھی لمبائی میں، حتیم کا کچھ حصہ، مگر ان کے پاس خرچے کم پڑ گئے تھے، انہوں نے کم کر دیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو مکمل کر دوں، بیت اللہ کو کی تعمیر مکمل کر دوں، مگر اس بات پہ نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی اسلام پکا نہیں آیا ان کے دلوں میں، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے باپ کی تعمیر کو ڈھا کر اپنی چودراہٹ قائم کر رہے ہیں، اپنا نام کرنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا کی تعمیر کو ختم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بیت اللہ کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بنایا گیا، دوسروں نے اس کو توڑ دیا، بالآخر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ آئندہ کبھی اس کو نہ توڑا جائے، حالانکہ اسی طرح آخری تعمیر حجاج بن یوسف نے کی تھی، اس نے اسی طرح کر دی جیسے مشرکین مکہ کے زمانے کی نامکمل تھی۔ آج تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے۔ پوری ائمہ فقہا نے کہا کہ اب دوبارہ ویسی تعمیر نہ کریں، کیوں کریں گے؟ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلانا بن جائے گا بیت اللہ شریف۔ ایک بادشاہ آئے گا، وہ اس کو اس طرح بنائے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا، کوئی پورا بنائے گا، پھر آدھا کر دے گا، تو اسی طرح بنا دے گا جس طرح پہلے بنا ہوا تھا مشرکین مکہ کے زمانے میں۔ پھر دوسرا آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کر دیتا ہوں، پھر تیسرا آئے گا تو اس کو پھر ڈھا دے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، ہارون رشید کرنا چاہتے تھے، خلیفہ عباسیہ بنو عباس کے، آپ نے منع کر دیا۔ آج تک وہی تعمیر بیت اللہ شریف کی محمد چلی آ رہی ہے۔ بیت اللہ کیا ہے؟ پوری امت کا قبلہ ہے، حج کے لیے حج کا مرکز ہے، عمروں کا مرکز ہے، ایسی عبادت وہاں ہوتی کوئی اور جگہ ہو نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے قبلہ ہے امت کے واسطے، لیکن اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا، نامکمل چھوڑ دیا تاکہ مسلمانوں میں جھگڑا فساد پیدا نہ ہو۔ اور آج 1.5 اینٹ کی مسجد پر جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور جلوس نکالے جاتے ہیں، لوگوں کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی جواز شریعت میں نہیں ہے کہ لوگوں کے راستے روکے جائیں، کوئی جواز شریعت میں نہیں ہے۔ جلوس نکالے جاتے ہیں، مذہب کے نام پر نکالے جاتے ہیں، ایسے جلوس نکالنا جس سے ٹریفک کو رکاوٹ پیش آئے جائز نہیں ہے، لوگوں کے راستے روکتے ہیں۔ ہم سے درخواست کی ریڈ کراس والوں نے کہ آپ لوگوں کو تلقین کریں، اور علماء سے بھی کہیں وہ تلقین کریں کہ ایمبولینس گاڑیاں ہماری جاتی ہیں مریضوں کو لے کر، ان کی جان پر بنی ہوتی ہے،
اور وہ ہارن بھی دیتے رہتے ہیں، اور قانون ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو پولیس والا بھی چوراہے پر اشارے پر نہ روکے بلکہ ٹریفک کو روک دے، اس کو راستہ دے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ بیچارہ ہارن دیتا رہتا ہے، سڑک نہیں راستہ نہیں کھولتا. تو شریعت نے اتنی چیزوں کی رعایت کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو ادنیٰ تکلیف نہ پہنچے، لیکن پہنچاتے ہیں. مریض کی گاڑی کو بھی روک رہے ہیں. اب دھرنے بھی پڑ رہے ہیں. دھرنے کوئی اسلام کے نام پر پڑ رہا ہے، کوئی سیاست کے نام پر پڑ رہا ہے، اور جلوس بھی نکلتے ہیں، مذہب کے نام پر جلوس نکلتے ہیں. میں پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسائل پر عوام میں بات کی جائے، لیکن بات آ گئی ہے تو اتنی بات ضروری ہے کہ خوب سمجھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جلوس نکلنے کی مثال نہیں ہے. صحابہ کرام جلوس نہیں نکالتے تھے اس طریقے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جلوس اس طریقے سے نہیں نکلتے تھے، صحابہ کرام نے بھی کبھی نہیں نکالے تھے. اور جلوس نکلنے سے خرابیاں تو پیدا ہوتی ہیں، کبھی خیر کی امید نہیں ہوتی ان جلوسوں سے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی میں قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اور کوئی گولی مار دیتا ہے کسی کو اور قاتل بھاگ جاتا ہے تو لڑائی فساد پھیل جاتا ہے. اور کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے جگہ جگہ کی. ٹریفک جام ہونے کے جتنے اسباب ہیں شریعت نے ان کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے. تو بھائی اس کو یاد رکھیں. المسلم، میں کہا کرتا ہوں یہ حدیث یاد کریں ہر مسلمان، بچوں کو بھی یاد کروائیں، عورتوں کو بھی یاد کروائیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بات اپنے گھروں سے شروع کرنی چاہیے. آپ کے کسی عمل سے بیوی بچوں کو ادنا تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری اہلیہ بڑی خدمت کرتی ہیں، میرے بہت خیال رکھتی ہیں ہر چیز میں، مگر مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے ان سے کوئی کام کرنے کو کہا کہ فلاں کام کر دو. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میز پر گلاس ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور مجھے اس گلاس کی ضرورت ہے، میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا. ان سے نہیں میں کہتا کہ تم گلاس دے دو، خود اٹھ کر جاؤں گا گلاس لے لیتا ہوں. ان کی اہلیہ صاحبہ نے بھی بعد میں ہماری عورتوں کو بتایا کہ زندگی بھر ہمارے حضرت کا یہ معمول تھا. تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ دوسروں کو راحت ملے. اس سلسلے میں بہت سی باتیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آئندہ بھی کہیں بھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.dasquran.com